انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیرپی کو سبسکرائب کریں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک عبادت کرنے کا اچھا طریقہ ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی کہ مذہب عبادت کا نہیں، زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اب اس زندگی کے گزارنے میں عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، کاروبار ہے، معاشرتی زندگی بھی ہے، سماجی زندگی بھی ہے، تو اس میں تمام چیزیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بستی پر اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ عذاب نازل کرو۔ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بہت نیک دل لوگ، بڑے بڑے کاروباری، نمازی، دیانتدار، ایماندار، بڑی باپردہ عورتیں، متقی، پرہیزگار، گلی گلی میں مسجدیں، ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ذکر اور اذکار کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تعلقات۔ تو فرشتوں کے ذہن میں بات آئی کہ بھی اس بستی میں تو بہت اللہ والے ہیں، جو دنیاوی لحاظ میں وہ بھی اللہ کے قریب ہیں، انہوں نے بھی گھر میں نماز کے کمرے بنائے ہوئے ہیں، دیندار تو ہیں ہی۔ تو انہوں نے واپس ریپلائی کی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ جس بستی پر آپ حکم دے رہے ہیں نا عذاب نازل کرنے کے لیے، یا اللہ اس میں تو آپ کے بہت سے مقرب بندے بھی رہتے ہیں۔ اب مقرب بندہ ضروری تو نہیں کہ بس وہ شکل صورت والا ہی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ یہاں تو بہت بڑھیا بڑھیا لوگ بھی تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، تو اس لیے تھوڑا حکم میں ریویو کر لیا جائے کہ بھی یہی وہ بستی ہے جس کے اوپر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، کیا یہی وہ بستی ہے جس کو پلٹنے کا حکم دے دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس رپلائی آتی ہے کہ ہاں یہی ہے، اور یہی ہیں وہ سارے بدبخت، یہی ہیں وہ سب بدماش۔ یا اللہ کیا ہوا؟ یہ تو نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب میرے بندے پر، میرے کسی مظلوم پر، میری جو مخلوق بنائی ہوئی ہے ان پر کسی پہ مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، ظالم ان پر مسلط ہوتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی روتا ہے، تو یہ بدبخت اپنے سجدے چھوڑ کے اس مظلوم کی مدد کرنے نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو ظالموں کے ساتھ ہی لپیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ دو چیزیں ہیں اسلام میں، ایک ہے امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دوسرا ہے نہی عن المنکر، کہ جو بدماشی کرتے ہو، گنڈا گردی کرتے ہو، اسلام کی روایتوں میں، اسلام میں رہ کے اسے توڑتے ہو، شریعت میں دخل اندازی کرتے ہو، ان کو ٹوکو، روکو ان کو اپنی طاقت کے مطابق۔
اسلام نے کہا نا ایمان کے 3 درجے. پہلا، برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو. دوسرا، برائی کو دیکھو تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو. تیسرا، اگر برائی کو دیکھے تو اپنے دل میں کم از کم برا مانو. اب ہمارے طول و عرض کے اندر جو لوگ دیندار طبقہ بن گیا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بات بری لگ جائے، لیکن جو دیندار طبقہ بن گیا اس نے پچھلے 75 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کی کھلی خلاف ورزی یہ کی ہے کہ وہ صبح شام یہ تو کہہ رہے کہ آؤ نماز پڑھیں، آؤ روزہ رکھیں، آؤ زکوٰۃ دیں، آؤ سچ بولیں، آؤ محبت بانٹیں، آؤ مل کے کھانا کھائیں، آؤ دوسروں کی مدد کریں. لیکن جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو ان کی زبان چپ ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی روتا ہے تو اس کے آنسو پوچھنے نہیں جاتے. لیکن جب انہی میں سے کوئی گنڈا اپنے بیٹے کی شادی میں ڈھول بجواتا ہے تو یہ بھی وہاں چپ کر کے ایک طرف بریانی کھاتے ہیں. ان کے معاشرے کا کوئی پردھان، ان کی مسجد کا کوئی ذمہ دار جب اپنے بچوں کی شادی میں مخلوط کھانا کھلاتا ہے تو یہ اس کو ٹوکتے نہیں ہیں. انہی کے معاشرے کے لوگ جو داڑھی منڈواتے، جو باہر شراب پیتے، وہ مسجد میں آ کے شورا کے ممبر بنتے ہیں تو یہ ان کو ٹوکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو ملائی بانٹ کر کے اپنی رضامندی چاہتے ہیں، ناراضگی مول لے کے اللہ کی رضامندی نہیں چاہتے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اسلام کی گاڑی کے 2 فرنٹ پہیے. یہ ممکن ہے کہ ایک پہیہ لگا دیا جائے اور دوسرا نکال دیں اور گاڑی تیز رفتار کیا وہ چلے گی نہیں اپنی جگہ سے، اس کا کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا. رضامندی ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اچھے لوگ عمل میں اور نیت میں فرق آ گیا. کسی دکاندار کے پاس چلے گئے اچھے، اگر کوئی غریب سامان خریدنے آئے گا وہ بولے گا جناب یہ چاہیے، تو کپڑے کا مثال کے طور پہ کوئی دکان ہے، وہ ایک چیز اس کے سامنے کھول کے رکھے گا، وہ کہے گا کچھ اور دکھاؤ، دوسری رکھے گا، وہ کہے گا کچھ اور دکھاؤ، کہے گا بھیا لینا ہے لو، نہیں لینا ہے تو جاؤ. اب اسی دکاندار کے پاس کوئی رئیس زیادہ آ جائے، وہ اگر 10,000 چیزیں بھی کھلوا لے گا تو یہ اس کے سامنے چوں نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ دوگلا بندہ ہے، اس کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، یہ بندے کی حیثیت دیکھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. دیندار طبقوں میں بھی یہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پھر یہ بات نہ اچھی لگے. اب دیندار طبقوں میں بھی اگر جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو بڑے مولانا صاحب کو، پیر صاحب کو، پردھان جی کو یہ فکر ہے کہ بھائی جو خاص کے چودھری ہیں وہ آ جائیں. کوئی غریب اگر ان کے ساتھ بیٹھ جائے گا اس کو بولے ذرا تو اٹھ جا، یہاں فلاں چودھری صاحب کو بٹھانا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کفار مکہ آئے، صحابہ بیٹھے، غریب صحابہ بیٹھے، مسکین صحابہ بیٹھے، اور انہوں نے کفار مکہ نے آ کے بیٹھنا شروع کیا. اور جب ان صحابہ کو پیچھے ہٹنا تھا اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا، اے میرے پیارے محبوب ان چودھریوں کو مت دیکھو،